كريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ اللہ مالک نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ فرعون اور آل فرعون بہت زیادہ ظلم و ستم، تکبر، خود غرضی، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بالآخر وہ ہلاک ہو گئے۔ دیکھنے والی آنکھوں نے تو یہ دیکھا کہ وہ پانی کے اندر غرق ہوئے، انہیں قبر بھی میسر نہ آئی، اور بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جن لوگوں کو قبر نہیں بھی ملتی، اللہ انہیں بھی چاہے تو جہاں مرضی عذاب کر لے۔ جس طرح کہ فرعون اور آل فرعون کے متعلق اللہ نے اس آیت میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور آل فرعون کو صبح اور شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت کا دن یعنی فیصلے کا دن آئے گا، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، ان کو اور سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے قیامت کے دن جو عذاب ہونا ہے وہ الگ ہے، اور اب جو عذاب ہو رہا ہے یہ الگ چیز ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ زندگی کی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ایمانداروں کی یہ صفت بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب چیز پہ ایمان رکھتے ہیں جو ان کو نہ دیکھی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے، اور مرنے کے بعد جو کچھ ہونا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تو ہے، لیکن بے شمار باتیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی، لیکن ہمیں حکم ہے کہ وما ادراک، کہ تم ان چیزوں کا ابھی ادراک نہیں کر سکتے کہ یہ میں کیسے کرتا ہوں۔ جب پریکٹیکلی کسی انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے صرف وہی محسوس کر سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اس کی مثال دنیا میں لے لے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ایک شخص سویا ہوا ہے، وہ سویا ہوا شخص اپنی خواب کے اندر بڑے کرب میں مبتلا ہے، وہ اتنی تکلیف میں ہے کہ وہ اپنی طرف سے چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن پاس بیٹھے انسان کو نہیں پتا چل رہا۔ اگر ایک شخص دنیا کے اندر سارے لوگوں کے درمیان سویا ہوا وہ اچھا یا برا حالات کو دیکھ رہا ہے اور دوسرے اسے محسوس نہیں کر رہے، تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ،
یہ آگ میں پھر جھگڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، جو کمزور لوگ ہیں، جو مریدین ہیں، جو اتباع کرنے والے ہیں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں کو جو سردار تھے، جو مولوی پیر امام تھے، جو بڑے تھے، ان کو غلط باتوں کا حکم کرنے والے تھے، کہا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم نے تو تمہاری اتباع کی ہے، جس طرح تم نے کہا ہم نے ویسے کیا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، اب عذاب کا کچھ حصہ ہم سے اٹھا سکتے ہو؟ یعنی جھگڑیں گے ان کے ساتھ. ہم نے جو بھی گمراہی کا رستہ اختیار کیا تمہاری بات مان کے کیا، تمہارے پیچھے لگے، اب عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ڈالو گے؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، یہ سردار مولوی پیر امام کہیں گے کہ جس طرح تم ہو اسی طرح ہم ہیں، ہم دونوں ہی یہ معاملہ بھگت. ان وقال الذین استکبروا انا کل فیہا، ہم سب دونوں برابر ہیں یہاں پہ. ان اللہ قد حکم بین العباد، کیونکہ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے. جو جنت میں جانے والے ہیں وہ وہاں چلے گئے، جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ یہاں آ گئے. جب یہ یہاں سے مایوس ہو جائیں گے، وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، پھر یہ سب دروغہ جہنم سے التجائیں کریں گے، کہا ادعوا ربکم، ہمارے رب سے ہماری سفارش کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن ہی عذاب تھوڑا سا کم ہی ہو جائے ہم پہ. یہ نہیں کہیں گے، یعنی اگر ان پہ تھوڑا سا عذاب کم ہوگا تو اس طرح راحت آئے گی جس طرح انسان کو بڑی ہی کوئی آسانی ملتی ہے اور وہ سو جاتا ہے. اے اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھنا. یہ منتیں کریں گے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، یہ دروغہ جہنم سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے کہیں، یخفف عنا یوما من العذاب، ہمیشہ نہیں کہتے، ایک دن کے لیے یہ عذاب ہم پہ ہلکا کر دیا جائے. قالوا، وہ جواب کیا دیں گے آگے سے؟ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ سب کہیں گے آئے تو تھے. قالوا فادعوا، پھر وہ کہیں گے اب تم پکارتے رہو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کسی انکار کرنے والے کی دعا کا اب اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج مجھے اور آپ کو فائدہ ہے. ہم زندگی میں کتنا ہی کفر کر بیٹھے. ہم سورۃ زمر کے اندر یہ آیتیں پڑھ آئے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے بندو، کتنی ہی زیادتی کیوں نہیں کر لی. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹاؤ. لیکن جب یہ وقت گزر گیا، انسان اب اپنی موت سے ہمکنار ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، پھر اللہ سے دعائیں مانگنا نامرادی اور ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس دعا کا کوئی نہیں فائدہ ہوگا. ایک دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اس دن